کسے کہتے ہیں؟ غیرت کسے کہتے ہیں؟ غیرت کسے کہتے ہیں اور بغیرت بغیرتی کسے کہتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ غیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں کہ جن کی پاسداری کا، ان کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے، انسان اس کی پاسداری کرے اور اس کی حفاظت کرے، اس کو غیرت کہتے ہیں۔ اور اگر جن چیزوں کی حفاظت اور پاسداری کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان کی پاسداری میں انسان کوتاہی کرے نہ کرے، وہ بے غیرتی کہلاتی ہے، وہ بے غیرتی کہلاتی ہے۔ اچھا، کن چیزوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ بہت سارے اس کی بہت چیزیں ہیں کہ جن کی پاسداری کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ مال حلال آپ کے پاس مال ہے، اس کی حفاظت وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنی جان کی حفاظت، یہ بھی وہ غیرت کے زمرے میں آتا ہے۔ اپنے ناموس کی حفاظت، یہ بھی غیرت کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی لیے حدیث ہے، من قتل دون نفسه وماله وعرضه، وہ یا مات شہیدہ، جو آدمی اپنی جان بچاتے ہوئے جان بحق ہو جائے، یا وہ اپنا مال بچاتے ہوئے جان بحق ہو جائے، یا اپنی ناموس کی عزت بچاتے ہوئے مر جائے، کہا کہ وہ شہید مرتا ہے، وہ شہید مرتا ہے۔ اچھا، یہ چند ایک روایات میں نوٹ کر کے لایا ہوں، اس میں یعنی کسی ایک قسم کی غیرت کا ذکر نہیں کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کلی طور پر لفظ غیرت کو استعمال کیا ہے۔ وہ ان سب کو شامل ہے، ان سب کو شامل ہے۔ اپنی جان بچانے کے لیے غیرت کا مظاہرہ کرے، اپنے مال کو بچانے کے لیے غیرت کا مظاہرہ کرے، اپنی عزت اور ناموس کو، جس کو عربی میں عرض کہتے ہیں، عین رے اور ذات، اس کو ان سب کو شامل ہے، ان سب کو شامل ہے۔ یہ ذرا روایات ایک دفعہ سن لیجئے، اس کے بعد پھر ہم اس کی اقسام کی تفصیل بتاتے ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہم صلی اللہ محمد و محمد، ان الغیرۃ من الایمان، غیرت ایمان کا حصہ ہے۔ غیرت یعنی جن چیزوں کی حفاظت اور پاسداری ضروری ہے، ان کی حفاظت کرنا، ان کی حفاظت میں کوتاہی نہ کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا، کانا ابراہیم ابی غیور، رسول خدا فرماتے ہیں میرے یعنی بابا حضرت ابراہیم کی نسل تھے نا، میرے بابا حضرت ابراہیم غیور تھے، غیرت مند تھے، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، اور میں حضرت ابراہیم سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں۔ اب وہ دائرہ اس کا کہاں تک پھیلا ہوا ہے، وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ فرمایا، وَأَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَ مَنْ لَا يَغَارُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، رغم انف ناک رگڑنے کو کہتے ہیں۔ لفظی ترجمہ ڈکشنری والا، کسی کا ناک رگڑنا اشارہ ہے تذلیل، توہین، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو خار کرنا۔ یا ارغم اللہ انف من لا یغار من المؤمنین، مومنین میں سے جو غیرت کا مظاہرہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی ناک کو رگڑتا ہے، یعنی اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ غیرت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، جو بھی غیرت کے تقاضوں کو پورا نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتا ہے، اس کو رسوا کرتا ہے۔ ان اللہ یغار والمؤمن یغار، خدا بھی غیرت مند ہے اور مومن بھی غیرت مند ہے۔ خدا شروع میں جو فرمان آپ کو میں نے سنایا ہے خطبہ کے آغاز میں، وہ یہ تھا، ان اللہ غیور ویحب الغیور، خدا خود بھی غیرت مند ہے اور غیرت مند انسان کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ میں نے عرض کیا، یہ روایات میں یہ بات آئی ہوئی ہے، لیکن
یہ ہماری کمزوری یہ ہے کہ یعنی اپنے جو کیا کہتے ہیں ناپسندیدہ اعمال ہیں ان کے خلاف سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ناپسندیدہ اعمال کے یعنی رسول خدا نے فرمایا بے غیرت کس کو کہتے ہیں؟ جو مثلا اپنے مال ناموس یا جان کی حفاظت میں کوتاہی کرے. اگر ایک آدمی یہ کام کرے اور اس کو کہا جائے کہ فلاں آدمی بے غیرت ہے, وہ آپ سے لڑنے لگے گا. ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے, سراسر جھوٹ بولتا ہے, اور آپ اسے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ پر لعنت بھیجی ہے, پھر کیا کہیں ہم بھی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسے شان میں قصیدے پڑھے ہیں, یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے. یہ انسان کی کمزوری ہے کہ اگر وہ کسی گناہ کا انسان مرتکب ہوتا ہے اور اس گناہ کے مرتکب کے لیے خدا رسول نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ استعمال کریں تو انسان کو بات ناگوار گزرتی ہے. نہ صرف ناگوار گزرتی ہے بلکہ انسان برہم ہو جاتا ہے. اس غیرت ناموس کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے زیر کفالت جو آپ کے زیر اثر ہیں, آپ کے بیٹے, آپ کی بیٹیاں, آپ کی بہنیں یا ہمسر, وہ اگر شرعی حدود کی پابندی نہیں کرتی, شرعی حدود کی پابندی نہیں کرتی ہے, الہی احکام کو سراسر پامال کرتی ہے. سورہ نور میں ہے نا, سورہ نور میں ایک نہیں کئی آیات ہیں قرآن کے اندر جس میں واجب حجاب کو بیان کیا گیا ہے. واجب حجاب, اسلام میں کتنا حجاب واجب ہے, قدر متیقن یقینی طور پر جتنا حجاب واجب ہے وہ سر اور گردن کو چھپانا یہ عورت پر واجب ہے. جیسے ہی خاتون بالغ ہو جاتی ہے یعنی چاند کے حساب سے اس کے 9 سال مکمل اور 10واں سال شروع ہو, جس طرح ایک 20 یا 25 سالہ خاتون کے لیے سر اور گردن کو چھپانا واجب ہے, یا نہ صرف سر اور گردن بلکہ یہ کلائی کا جو جوڑ ہے اس سے اوپر کے حصے کو نامحرم کے سامنے ظاہر کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے, رسول نے بھی منع فرمایا ہے. اسی طرح یہ پاؤں بلکہ آواز سیستانی تو وہ پاؤں کے پشت کو بھی چھپانے کا جو ہے نا وہ حکم دیتے ہیں. یعنی وہ اعضائے بدن کہ جن کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے, اور ایک آدمی کا زیر اثر خاتون اس کی پابندی نہیں کرتی ہے, سورہ نور کی سراسر مخالفت کرتی ہے یا سورہ نور میں مذکور حکم کو پامال کرتی ہے, اور آدمی اس کو نہ روکے نہ ٹوکے اور تماشائی بنا رہے, یعنی رسول کے فرمان کے مطابق وہ بے غیرتی کے زمرے میں آتا ہے. ایک دفعہ میں حج پہ تھا تو جمعہ کسی اور کے ذمہ لگایا تھا. جمعہ کے فوراً بعد ہمارے ایک دوست نے مجھے فون کیا, صاحب یہ فلان جن کی آپ نے ڈیوٹی لگائی تھی انہوں نے بڑا سخت جملہ استعمال کیا ہے. میں نے کہا کیا سخت جملہ استعمال کیا ہے؟ یہی کہا کہ یعنی جن کی بیٹیاں, جن کی بیگمات, جن کی بہنیں جو اس کے زیر اثر ہیں وہ اگر سر برہنہ جاتی ہیں اور وہ ان کو نہیں روکتا تو یہ بے غیرتی ہے. میں نے کہا یہ تو معصومین کا فرمان ہے, یہ میں کئی دفعہ اس کا اظہار کر چکا ہوں. اظہار نہ کرنا گناہ ہے, یہ صرف میری ذمہ داری نہیں ہے جس کے سر پر 7-8 میٹر کپڑا جو ہے نا وہ امامت کے نام سے بندھا ہوا ہے. آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے, ہر ایک کی ذمہ داری ہے امر بالمعروف اور نہی عن منکر. جس طرح ہم سب پر نماز فرض ہے اسی طرح ہم سب کا فرض ہے کہ اگر گھر کے اندر کوئی منکر انجام پاتا ہو, حرام کام انجام پاتا ہو, اس کو اس سے روکنا, اس حرام کام کے مرتکب کو, یہ ہر شخص ہر مسلمان کا فرض ہے. البتہ اس کی اپنی شرائط ہیں, وہاں امر بالمعروف واجب ہے جہاں پر کسی فتنے کا فساد کا خطرہ وغیرہ نہ ہو, یا مثلا کم از کم آپ کی بات کے اثر رکھنے کی کوئی امید ہو, وہاں یہ کام واجب ہے.
یہ بندے کی اپنی حکمت عملی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح اپنے زیر اثر اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو یا اپنے ہمسر کو اس حکم الہی کو پامال کرنے سے روکے۔ صاف صاف حکم الہی کا کو پامال کرتی ہے وہ خواتین جو سر برہنہ گھر سے نکلتی ہیں۔ اور یہ وہ حدیث ہے، تاکید کے ساتھ کہا گیا ہے، ملعون ملعون من کتم علمہ، ایک دفعہ بھی نہیں 2 دفعہ فرمایا، جو آدمی اپنے علم کو چھپاتا ہے، اپنے علم کو چھپاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا علم ہے جو آپ بھی رکھتے ہیں، میں بھی رکھتا ہوں، بہت سارے خواتین مرد جانتے ہیں کہ بے پردگی حرام ہے۔ جب خاتون جنت علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ خاتون کے لیے سب سے افضل عمل کون سا ہے، فرمایا اللہ ترى رجلا ولا تراه رجل، عورت کی بہترین صفت یہ ہے کہ کوئی مرد اس کو نہ دیکھے اور یہ بھی کسی مرد کو نہ دیکھے۔ عورت کی بہترین صفت ہے۔ یہ سوال کا یہ جو جواب سنا رسول اکرم نے، کہتے ہیں کہ خاتون جنت کو سینے سے لگایا اور کہا کہ واقعاً فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ جملہ یہ اس کی حفاظت یعنی اگر کوئی نہیں کرتا، وہ خاتون نہیں کرتی، جس کا بھی بس چلتا ہے، جس کے بھی وہ زیر اثر ہے، اس کو اس برائی سے روکنا یہ واجب ہے۔ اور جو نہیں یہ کرے گا وہ واجب ترک کر رہا ہے۔ واجب کو ترک کرنا گناہ ہے۔ جس طرح شراب خوری گناہ ہے، اسی طرح نماز نہ پڑھنا بھی گناہ ہے۔ جس طرح سود خوری گناہ ہے، اسی طرح روزہ نہ رکھنا بھی گناہ ہے۔ منکر کسی کے گھر میں انجام پاتا ہو، منکر غلط کام حرام کام، اس کو روکنا اسی طرح واجب ہے جس طرح یعنی 5 وقت کی نماز انسان کے اوپر واجب ہے۔ لہذا اس کا خیال رکھا جائے، اس لیے کہ یہ جو غیر اخلاقی جو بے راہ رویاں یعنی معاشرے کے اندر وہ جنم لیتی ہیں، ان کا آغاز یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور جس کی طرف روایات کے اندر بھی واضح اشارات موجود ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس اہم اور حساس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔